ہائی ویورز، اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک اوزار ہے، جبکہ فتنہ ایک فل فلیجڈ دھوکے کا بادشاہ ہوگا۔ اے آئی صرف متاثر کر سکتی ہے یا کرتی ہے، جبکہ دجال جو ہے وہ قائل کر دے گا۔ اے آئی حقیقت پیش کر سکتی ہے یا کرتی ہے، جبکہ دجال جو ہے وہ حقیقت بدل دے گا۔ اے آئی آپ کی سوچ اور شعور پر کنٹرول کر سکتی ہے اور یہ انڈائریکٹ کنٹرول کرتی ہے، جبکہ دجال آپ کے عقیدے اور آپ کے ایمان کو کنٹرول کرے گا اور بدل سکتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان کی نوعیت ایک بھی ہو سکتی ہے، یعنی تباہی۔ ایک لمحے کے لیے رکیے اور خود سے سوال کیجئے، قرآن پاک میں دجال کا ذکر ہے اور اے آئی کا کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ بولتی ہے، دیکھتی ہے، سوچتی ہے اور پھر یہ فیصلے بھی کرتی ہے۔ یہ ہے، کیا نعوذ باللہ قرآن کے علم میں نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی آئے گی؟ یا قرآن بہت ہی گہرے خطرے سے خبردار کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ بات معمولی نہیں ہے۔ جس کو یہ زاویہ سمجھ آ گیا، اس کو نہ اے آئی دھوکہ دے سکے گی اور نہ دجال۔ اصل نقطے پر آتے ہیں۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار طاقت نہیں ہوگا، نہ تلوار ہوگی، نہ فوج ہوگی اور نہ جنگ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال دھوکے کا بادشاہ ہوگا۔ وہ آگ کو جنت بنا کر دکھائے گا اور جنت کو آگ، یعنی جو چیز ہماری آنکھ دیکھے گی وہ سچ نہیں ہوگا۔ اب ذرا آج کے دور کو دیکھیں، اے آئی کیا کر رہی ہے؟ جعلی آوازیں، جعلی چہرے، جعلی حقیقتیں اور جعلی ویڈیو۔ اے آئی جو ہے وہ حقیقتوں کو پیش کرتا ہے، جبکہ دجال حقیقت بدل دیتا ہے۔ اگر ان چیزوں کی سمجھ آ جائے تو راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے، مفہوم، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ آیت صرف سادہ دنیا کے لیے نہیں تھی، یہ چمکتی اسکرینوں والی دنیا کے لیے بھی ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے، مفہوم، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، آنکھوں کو محصور کرتی ہے اے آئی، مگر دل کو بیدار نہیں کر سکتی، اور دجال بھی یہی کرے گا۔ آنکھوں کو قید، دلوں کو غافل۔ اصل خطرہ یہ نہیں کہ اے آئی کیا بن جائے گی، اصل خطرہ یہ ہے کہ انسان کیا بن جا رہا ہے، کیونکہ اے آئی نیت نہیں رکھتی، اے آئی کے پاس لالچ نہیں ہے، اے آئی کے پاس غرور نہیں ہے، اس کے پاس نفس نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی فیصلے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے اندر ہے، اور دجال انہی کمزوریوں پر سوار ہو کر آئے گا۔ اور اب آخری بات، اس بات کو دھیان سے سنیں، یہ ساری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ قرآن یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے کتنی ترقی کی ہے، قرآن یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس بصیرت ہے۔ قرآن ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ قرآن ہر بات ماننے کی بجائے سوال کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن اندھی تقلید سے روکتا ہے۔ قرآن اللہ پر بھروسہ اور توکل سکھاتا ہے۔ دجال کے زمانے میں بچنے کا یہی ہے کہ ہم قرآن سے ان ٹچ رہیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی بصیرت کو ترقی دیں۔ اللہ حافظ۔